نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله ليضحك إلى رجلين، رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ ثم قام إلى الصلاة. الحديث. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ اور اس کی عظمت جلیلہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح چھوٹی سے بڑی مخلوقات اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو ایک ہی صفت اور ایک ہی حیت اور حالت پر نہیں پیدا کیا. ہر انسان کی شکل کچھ نہ کچھ مختلف ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی جان لیں کہ جو بھی مخلوق کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، جو بھی جاندار مخلوق ہیں، ایک نہ ایک دن اس کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. اللہ کی کوئی بھی ایسی ذی روح مخلوق نہیں ہے جس کو ابدی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، صرف رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے. هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے. اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ اللہ کے بعد کوئی چیز ہوئی. اللہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، لیکن اس نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان ساری مخلوقات کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ جناتوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ چرندوں پرند کی شکل میں ہو، یا کیڑے مکوڑوں یا جو بھی جاندار مخلوق ہو،
ہر ایک کی سانس ایک دن بند ہونی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے نظام کو، کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کے نظام میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے اللہ نے مختلف مواسم بنائے۔ یہ موسم، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا۔ عام طور پر موسموں کی یا مواسم کی 4 قسمیں ہوتی۔ ایک ہے موسم گرما جو ابھی چلا گیا، اور دوسری قسم ہے موسم سرما جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ موسم سرما ایام شتا، ٹھنڈی کے ایام ہے، یہ سردی کے ایام ہے، یہ بھی ایک موسم ہے۔ ایک موسم بہار آتی ہے جو بارش کا موسم ہوتا ہے، موسم خریف جس کو کہتے ہیں۔ موسم بہار ہر طرف ہریالی ہریالی ہوتی ہے، مردے جو درخت ہوتے ہیں، جو پودے ہوتے ہیں، اس میں ہرے بھرے نظر آنے لگتے ہیں، اسی کو موسم بہار کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے موسم برسات یا موسم خزاں جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف مواسم اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیے ہیں، یہ یوں ہی نہیں ایسے پیدا کر دیا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی سبب کے، نہیں۔ ہر موسم کے اندر بہت ساری حکمتیں اور راز پوشیدہ ہیں۔ یہ مواسم بدلتے رہتا ہے اللہ رب العالمین، اس کے اندر بڑی حکمت ہے میرے بھائی۔ اسی وجہ سے قرآن ہمیں بار بار اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ یہ موسم جو بدل رہے ہیں، دن جا رہا، رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، موسم برسات ختم ہو رہا ہے، موسم گرما شروع ہوتا، موسم گرما ختم ہو رہا ہے، موسم سرما شروع ہو رہا ہے۔ یہ مواسم جو بدل رہے ہیں، یہ دن رات کی تبدیلی جو ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر عقل ہے، جو اللہ کی مخلوقات کے بارے میں غور فکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں کہ آخر آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے، ایک بھی ستون نہیں ہے، ایک بھی ستون اور کھمبا نہیں ہے جو آسمان کو روکے ہوئے ہو، ٹیک دیے ہوئے ہو، سہارا دیے ہوئے۔ ایک انسان، اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، دنیا اتنی ترقی کر لے رہی ہے، لیکن ایک چھت بنانی ہو تو کئی پلر ڈالتے ہیں، کئی دیواریں ڈالتے ہیں، کئی بیم ڈالتے ہیں تاکہ اس چھت کو سپورٹ مل سکے، سہارا مل سکے، وہ قائم رہ سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آسمان بنائے، 7 آسمان، کہیں ایک بھی سہارا آپ کو دکھ رہا ہے؟ اور یہ آسمان کی دوری اتنی ہے کہ کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، بہت عظیم مخلوق اللہ کی ہے یہ، لیکن ایک بھی پلر، ایک بھی سہارا کہیں بھی نہیں ہے۔ ذرا انسان سوچے تو، یہ سیارے آسمان کے اندر کتنے ہیں، انگنت ہیں، اور ایک ایک سیارے آپ کے زمین و آسمان سے بڑے ہیں، ان کی حجم جو ہے، ان کی چوڑائی اتنی بڑی ہے، اتنے گھنے ہیں، اتنے روشن ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ زمین جو سیارہ ایک ہے زمین، اس سے کہیں زیادہ بڑے بڑے ہیں، سورج سے کہیں زیادہ بڑے بڑے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے لیے، ان ساری چیزوں میں اگر ہم تدبر کریں، غور کریں کہ اللہ نے کیسے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، کس طرح ایک نظام سے چل رہے ہیں، دن اور رات ایک نظام سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، بارش آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، ان ساری چیزوں کے اندر بڑی نشانیاں، میرے بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ جان لیں، سائنسداں بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں
کہ اگر ہمیشہ موسم گرما رہے، پوری دنیا میں ہمیشہ گرمی کے ایام رہیں، تو اس روئے زمین پر یہ جو فصلیں ہیں، یہ مختلف اناج اور غلے ہیں، کھانے کی جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں، فصلیں نہیں اگ سکتی برابر، انسان کے لیے جینا مشکل اور دوبھر ہو جائے گا اگر صرف گرمی ہی گرمی ہمیشہ رہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمیشہ موسم سرما ہی سرما رہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہمیشہ رہے، تب بھی یہ کائنات نہیں چل سکتی، اس کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں جہاں سردی زبردست ہوتی ہے، ٹمپریچر شونیہ بلکہ مائنس میں جاتا ہے، یہ آپ کے ٹنکی کے پانی ہے، تالاب کے پانی ہے، ندیوں کے پانی برف میں تبدیل ہو جاتے ہیں، برف بن جاتے ہیں، پورے کے پورے برف کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ ذرا سوچے اگر ہمیشہ پوری زندگی ایسے رہے تو انسان کیسے کھائے گا پیے گا؟ فصلیں کہاں سے اگیں گی؟ فصلیں اگیں گے ہی نہیں، سب سڑ جائیں گی، گل جائیں گی۔ یہ موسم گرما نہ آئے تو فصلیں پکیں گی نہیں، موسم برسات، موسم خزاں اور بہار نہ آئے تو یہ فصلیں اگیں گی نہیں۔ ہر ایک میں بڑی حکمت ہے میرے بھائی، ہر ایک میں بڑی تبدیلی ہے۔ اور یہ بھی جان لیں موسموں کی تبدیلی ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جس طرح اللہ کی یہ مخلوق مواسم جو ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، جس طرح یہ موسم بدلتے رہتے ہیں، ایک موسم ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی یہ مخلوق انسانوں کی شکل میں اگر ایک دنیا میں آ رہا ہے تو کئی جا بھی رہے ہیں۔ اس سے ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ جس طرح مواسم ختم ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح انسانوں کو بھی بقا نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے۔ یہ انسان بھی اگر اس دنیا میں آیا ہے مختلف حالتوں سے گزرے گا اور اس کے بعد ایک دن اس کی سانس بند ہو جائے گی، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ حاضرین گرامی، ان مواسم کی تبدیلی کے اندر اللہ نے بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ موسم گرما اور موسم سرما، ٹھنڈی اور گرمی کے ایام کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں گرمی ہوتی ہے؟ کیوں ٹھنڈی دنیا میں پھیل جاتی ہے؟ گرمی کے ایام ہے تو گرمی میں جینا مشکل ہے لوگوں کے لیے، سردی کے ایام ہے تو سردی میں جینا مشکل ہے لوگوں کے لیے، آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہم تو بہت سارے دنیاوی اسباب جانتے ہیں، سائنس فلاں 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 چیزیں بیان کرتی ہے، اس وجہ سے گرمی بڑھتی ہے، اس وجہ سے سردی بڑھتی ہے۔ یہ سارے ظاہری اسباب ہیں، یہ سارے ظاہری عوامل ہیں ٹھنڈی اور گرمی کے، لیکن آپ کبھی غور کریں کہ اس کا شرعی اور حقیقی سبب کیا ہے؟ گرمی کب دنیا میں بڑھتی ہے، کب ٹھنڈی آتی ہے؟ اس کا حقیقی سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ٹھنڈی کیوں آتی ہے، گرمی کیوں آتی ہے۔ صحیح بخاری کی یا صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، احتجت الجنت والنار، جنت اور جہنم کا جھگڑا ہو گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم موجود ہے، اللہ نے ان کو پیدا کر دیا ہے، جنت و جہنم موجود ہے، یہ نہیں کہ قیامت کے دن اللہ پیدا کرے گا تو کچھ لوگوں کو جنت میں ڈالے گا کچھ لوگوں کو جہنم، ابھی بھی جنت اور جہنم موجود ہیں۔ جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، جنت نے کہا فی ضعفاء الناس ومساکین، جہنم نے کہا، جنت نے کہا کہ میرے اندر مساکین لوگ ہوں گے، غربا لوگ ہوں گے، متواضع اور خاکسار لوگ ہوں گے۔ جہنم نے کہا فی الجبارون المتکبرون، جہنم کہتی ہے میرے اندر سرکش لوگ ہوں گے، تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے، گھمنڈی لوگ میرے اندر آئیں گے، وہ میری خوراک بنیں گے۔ اللہ نے دونوں کو چپ کرایا،
اللہ نے دونوں کو خاموش کرایا. اللہ نے کہا اے جہنم تو میرا عذاب ہے جس کے ذریعہ میں تمہیں چاہوں جس کو میں چاہوں گا تمہارے ذریعہ عذاب دوں گا. اور اے جنت انک رحمتی تو میری رحمت ہے. ارحم بک من اشاء میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعہ رحم کروں. حدیث کے اندر آتا ہے جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی. جہنم شکایت کر رہی ہے اپنے رب سے. کتنی خطرناک جگہ ہے، ذرا آپ غور کریں. جہنم اپنے رب سے شکایت کرتی ہے یا ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھایا جا رہا ہے. کتنی سنگین اور خطرناک جگہ ہے جہنم میرے بھائیو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنی بھوکی ہے کہ جہنم اپنے ہی حصے کو کھائے جا رہی ہے. سوچیے اگر کوئی آدمی اپنا ہی گوشت کھا لے، اپنا ہی ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھا لے تو کہیں گے کتنا بڑا درندہ ہے وہ. لیکن جہنم کے بارے میں سوچیے، جہنم اپنے آپ کو کھا رہی ہے. رب سے شکایت جہنم نے کی. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اس کا حل نکالا. اللہ نے اس کا حل بتایا. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ اللہ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی. صرف 2 سانس سال میں جہنم لیتی ہے. ہم انسان 1 منٹ میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ سانس چھوڑتے ہیں، کتنی مرتبہ سانس باہر کرتے ہیں، انگنت بار. لیکن جہنم صرف سال میں 2 سانس لیتی ہے. 6 مہینے میں 6 مہینے میں ایک سانس 6 مہینے میں اندر لیتی ہے، 6 مہینے میں باہر چھوڑتی. اتنی بڑی مخلوق ہے. آپ سوچیں کتنی بڑی مخلوق ہے کہ ایک سانس باہر چھوڑنے میں 6 مہینے لگتے ہیں اور ایک سانس اندر لینے میں 6 مہینے لگتے ہیں. کتنی سنگین اور کتنی بڑی مخلوق ہے جہنم. آپ سوچیں اللہ نے 2 اجازت دی سانس لینے کی. حدیث کے اندر آتا ہے نفس فی الشتاء ایک سانس ٹھنڈی میں، ونفس فی الصیف اور ایک سانس گرمی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی گرمی کیوں ہم پڑتی ہے دنیا میں اور سردی کیوں پڑتی ہے. کہا فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِي الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ جو گرمی تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جب ٹھنڈی تم محسوس کرتے ہو، سردی محسوس کرتے ہو، یہ بھی جہنم کی سانس کی وجہ سے. حاضرین گرامی جب جہنم سانس باہر چھوڑتی ہے تو جہاں جہاں اس سانس کا اثر دنیا میں ہوتا جاتا ہے وہاں وہاں گرمی بڑھتی جاتی ہے. دیکھیے بیک وقت پوری دنیا میں گرمی نہیں ہوتی، یہاں کہیں گرم ہے، کہیں ذرا ٹھنڈا ہے، کہیں اور بہت زیادہ گرم ہے. تو جس قدر سانس جیسے جیسے پہنچتی ہے اس قدر دنیا میں گرمی پھیلتی جاتی ہے. اور سوچئے کہ جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے بعض جگہوں پر اتنی سخت گرمی ہوتی ہے کہ دھوپ میں کھڑی ہوئی گاڑیاں جل جاتی ہیں، پگھل جاتی ہیں، کئی ساری چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے. ذرا سوچئے جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب کس قدر سخت ہوگا. وہ سانس اگر چھوڑ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ لوہے یہ اسٹیل کی چیزیں سامان جل جا رہے ہیں، پگھل جا رہے ہیں. یہ برف کے جو پہاڑ ہیں پگھل جا رہے ہیں. آدمی کو 1 گھنٹہ اگر کسی سخت دھوپ میں کھڑا کر دی جائے تو کیا حالت ہوگی اس کی ذرا بتائیں. یہ گاڑیاں برداشت نہیں کر سکتی ہیں، جل جا رہی ہیں. یہ سانس لینے کا صرف اثر ہے میرے بھائی. اور جو جہنم میں جائے گا، جس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، ذرا سوچیں کیسے برداشت. یہ گرمیاں نہیں برداشت کر پا رہے ہیں لوگ، اس کے لیے مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں. کوئی گرمی سے بچنے کے لیے فین پنکھا کا استعمال کر رہا ہے، کوئی اے سی لگا رہا ہے، کوئی کولر لگا رہا ہے، کوئی بار بار نہا رہا ہے، کوئی فلاں چیزیں. ٹھنڈے کپڑے، ٹھنڈے موسم، ہر جگہ اچھی آب و ہوا میں رہنے کی کوشش کرتا تاکہ وہ گرمی سے بچ سکے. اور یہ ٹھنڈی کب پڑتی ہے؟ جب جہنم سانس اپنے اندر لیتی ہے. جب وہی سانس جو 6 مہینے تک باہر چھوڑی، اب وہی سانس جب جہنم اپنے اندر لینے لگتی ہے
تو دنیا میں ٹھنڈی بڑھنے لگتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سردی پر ہو جاتی ہے۔ یہ جہنم کی یہ تاثیر ہے میرے بھائیوں کی، جہنم کہاں ہے، اس کے باوجود صرف سانس لینے اور سانس اندر کرنے کی وجہ سے اتنی سخت گرمی اور اتنی سخت ٹھنڈی ہوتی ہے کہ آدمی سردی سے بچنے کے لیے جہاں دیکھیے ٹمپریچر مائنس میں ہے، کئی گرم کپڑے ڈالتے ہیں، ہتھیلی ڈالتے، سر میں ڈالتے، پاؤں میں ڈالتے، اندر اوپر 10 کپڑے پہنتے، شال اوڑھتے، آگ کے پاس بیٹھتے، پھر بھی ٹھنڈی لگتی ہے، پھر بھی ٹھنڈی لگتی ہے۔ یہ پانی برف بن جاتے ہیں، چیزیں جم جاتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے انسان ذرا سوچیں، گرمی سے بچنے کے لیے کیا کیا استعمال کرتا ہے، ٹھنڈی سے بچنے کے لیے کتنی چیزیں اپنے اس کی تیاری کرتا ہے، ٹھنڈی اور گرمی سے بچنے کے لیے کتنے سارے اسباب اور سامان فراہم کرتا ہے تاکہ وہ ٹھنڈی سے اور گرمی سے بچ سکے۔ لیکن آپ جو ٹھنڈی اور گرمی جس وجہ سے ہو رہی ہے، جہنم کے سانس اندر لینے اور باہر چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہم گرمی سے بچنے کے لیے اتنی ساری چیزیں تیاری کرتے ہیں، لیکن وہ جہنم کی سانس چھوڑنے کی وجہ سے یہ گرمی جو پیدا ہو رہی ہے، اس جہنم سے بچنے کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہم اس گرمی سے بچنے کے لیے اے سی استعمال کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا ہے؟ اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم فین اور کولر استعمال کرتے ہیں، اچھی آب و ہوا میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم گرمی سے محفوظ ہو جائیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا میں گرمی ہمیں اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جس کے سانس لینے کی وجہ سے یہ ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس ٹھنڈی سے بچنے کے لیے مختلف چیزیں، گرم پانی ہے، آگ ہے، گرم کپڑے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ٹھنڈی سے بچ جائے۔ لیکن جہنم کی وجہ سے سردی ہو رہی ہے، ہم جہنم سے بچنے کے لیے کیا کیا اختیار کرتے ہیں، کیا کیا سامان تیار کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، ایسے موقعوں پر ہمیں جہنم کی یاد آنی چاہیے، یہ نہیں کہ فلاں وجہ بارش ہوئی، یہ ہوئی، وہ ہوا، اس وجہ سے ٹھنڈی بڑھ گئی، نہیں، یہ جہنم سانس لے رہی ہے، جہنم سانس اندر کھینچ رہی ہے، اس وجہ سے سردی بڑھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، اس سے نصیحت ملتی ہے کہ جس طرح ہم ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کی تیاریاں کرتے ہیں، اسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے سلف دیکھیے، سلف صالحین کیسے نصیحت پکڑتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی سلف میں سے ہیں، وہ ایک مرتبہ باتھ روم میں، غسل خانے میں غسل کرنے کے لیے داخل ہوئے، گرم پانی ان کو دیا گیا، جیسے ہی انہوں نے سر پر ڈالا پانی، باہر آ گئے، بیٹھ کر زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے سوال کیا، آپ تو غسل کرنے گئے تھے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا جیسے ہی میں نے گرم پانی اپنے سر پر ڈالا، مجھے جہنم کی یاد آ گئی، جہنم کی یاد آ گئی، جہنم میں جو جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا، یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا۔ سلف کو جہنم کی یاد آ رہی ہے، ہمیں اور آپ کو کبھی یاد آتی ہے گرم پانی؟ ہم تو وضو کرنے کے لیے بھی گرم پانی استعمال کرتے ہیں، نہانے کے لیے تو کرتے ہیں ان ایام میں، وضو کرنے کے لیے بھی، پینے کے لیے بھی گرم پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے جہنم کو یاد کیا گرم پانی پیتے ہوئے؟ کبھی ہم نے جہنم کو یاد کیا وضو کرتے ہوئے؟ کبھی ہم نے جہنم کو یاد کیا گرم پانی سے غسل کرتے ہوئے؟ یہ سلف تھے میرے بھائیوں، ہر وقت ہمیشہ ان کے ذہن و دماغ میں جہنم اور جنت کا خوف اور رجا امید بیٹھی رہتی تھی۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ٹھنڈا پانی پی رہے، رونے لگے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پوچھا لوگوں نے آخر وجہ کیا ہے؟ آپ تو پانی ہی پی رہے ہیں، پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور ایک روایت میں ہے کہ جہنمی جب جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں سے کہیں گے تھوڑا سا، چند گھونٹ ہی، چند قطرے ہم کو ٹھنڈے پانی دے دو، چند قطرہ ہی ہم کو ٹھنڈا پانی دے دو۔
میرے بھائیوں، یہ ہمارے سلف تھے، یہ صحابہ تھے، ہمارے اولیاء و بزرگوں تھے کہ قدم قدم پر ہر چیز سے نصیحت پکڑتے تھے، ہر چیز سے نصیحت پکڑتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ صفوان ابن سلیم شہر سے باہر کہیں جا رہے تھے یا مسجد سے باہر نکلے، دیکھا ایک آدمی ٹھنڈی سے پریشان ہے، کانپ رہا ہے، اس کے پاس لباس نہیں ہے، بڑا غریب محتاج آدمی تھا۔ صفوان ابن سلیم رحمہ اللہ نے اپنا کپڑا اتارا اور اس غریب آدمی کو پہنا دیا، اور چند دنوں کے بعد غالباً شام میں یا دمشق میں کوئی خواب دیکھتا ہے کوئی نیک آدمی کہ صفوان ابن سلیم کو صرف اس قمیص کے پہنا دینے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ جب وہ خواب دیکھتے ہیں تو دمشق سے وہ آتے ہیں اور صفوان ابن سلیم کو ڈھونڈتے ہیں کہ آخر یہ صفوان ابن سلیم کون ہے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو یہ بشارت سنانا چاہتا ہوں۔ آخرکار ان کو صفوان ابن سلیم کو بتایا گیا کہ یہ فلاں ہے، آ کر انہوں نے یہ خواب بتایا۔ میرے بھائیوں، یہ ٹھنڈی کا موسم ہم کو جہنم کی یاد دلا رہا ہے، ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے ان موسموں سے بھی، ان موسموں کے بدلنے سے ہمیں جہنم کی یاد آنی چاہیے میرے بھائیوں، اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہنم کے سانس اندر لینے کی وجہ سے سردی پھیلتی ہے، اور یہ بات جان لیں کہ جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہوگا، جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہوگا، گرم بھی عذاب ہوگا اور ٹھنڈا بھی عذاب ہوگا۔ زمہریر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا لا یجدون فیہ حرا ولا زمہریر، کہ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنتیوں کے بارے میں اللہ نے کہا وہ آرام سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ ان کو گرمی محسوس ہوگی نہ سردی محسوس ہوگی، لیکن جہنمیوں کو جہاں آگ کا عذاب دیا جائے گا، سلف میں سے بعض لوگوں نے لکھا ہے جب وہ آگ کے عذاب سے پریشان ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین سے ٹھنڈا پانی جب طلب کریں گے تو اللہ رب العالمین جہنم کا ایک عذاب جو سردی کا ہے جسے زمہریر کہتے ہیں، اللہ جہنمیوں کو اس طبقے میں اس جگہ میں ڈالے گا، اور کہتے ہیں کہ زمہریر اتنی سخت ٹھنڈی ہوگی جہنم میں کہ اس کی وجہ سے انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گی، اتنی سخت ٹھنڈی ہوگی۔ آپ دیکھیں سردیوں میں یہ سب پھٹنے لگتے ہیں، جہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے ہاتھ پھٹنے لگتے ہیں، یہ سب چہرے پہ پھٹنے لگتے ہیں، ایڑیاں پھٹنے لگتی ہیں، یہ معمولی سردی کا یہ اثر ہے۔ جہنم میں جو سردی ہوگی، جب جہنمی آگ کے عذاب سے پریشان ہو جائیں گے، ٹھنڈا پانی طلب کریں گے تو اللہ زمہریر میں ان کو ڈالے گا، ٹھنڈا عذاب دے گا، اتنی سخت سردی ہوگی کہ انسان کے جو گوشت ہیں، ہڈیاں ہیں، ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گے، اتنا سخت عذاب ہوگا زمہریر کا۔ میرے بھائیو، ان سردیوں کے موسم میں ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ان سردیوں کے موسم میں جہنم کو یاد کرنا چاہیے، اس سے نصیحت حاصل کریں، اور جس طرح ہم ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے مختلف اسباب و عوامل اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹھنڈی پڑ رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم کو طرح طرح کے نیک اعمال کرنے پڑیں گے، گناہوں سے دور رہنا ہوگا، تب جا کر ہم اس ٹھنڈی والے جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، گرمی کے موسم میں انسان کو بار بار پانی استعمال کرنے میں سکون ملتا ہے کیونکہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، لیکن ٹھنڈی کے ایام میں برف نما پانی استعمال کرنا انسان کے لیے باعث مشقت ہے، تکلیف ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی ٹھنڈی میں بھی
मुकम्मल तहारत सुन्नत के मुताबिक कोई हासिल करता, उसकी अलग फजीलत बयान की गई। देखिए, वजू करने की फजीलत है अपनी जगह पर, मुसल्लम है, लेकिन अगर ठंडी के अंदर तकलीफ और मुसीबत और परेशानी को बर्दाश्त करते हुए अगर कोई मुकम्मल वजू करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फजीलत उसकी बयान की। हदीस के अंदर आता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा से पूछा, अतदरी फीमा यख्तसिमुल मलउल आला, क्या मालूम है तुम्हें कि मलए आला में अल्लाह के पास जो मुकर्रब फरिश्ते हैं वो किस चीज के बारे में झगड़ा करते हैं? किस चीज के बारे में झगड़ा करते हैं, बहसो मुबाहसा करते हैं? कहा कि फिल कफ़ारात व दराजात, कफ़ारात और दराजात के बारे में, ऐसे अमाल के बारे में जिसको करने की वजह से गुनाह मिट जाते हैं, ऐसे अमाल के बारे में जिसकी करने की वजह से हमारे दुनिया और आखिरत और जन्नत में दर्जात बुलंद होते हैं, ऐसे अमाल के बारे में फरिश्ते झगड़ा करते हैं। और उन्हीं अमाल में से, कफ़ारात में से, गुनाहों को धो देने वाले, गुनाहों को मिटा देने वाले अमाल में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्बागुल वुदूइ फिल मकरूहात, ना चाहते हुए, तकलीफ और मशक्कत को, परेशानी को बर्दाश्त करते हुए मुकम्मल वजू करना, ये इतना फजीलत वाला अमल है कि मलए आला में फरिश्ते भी इसके बारे में झगड़ा करते हैं। किस वजह से झगड़ा करते हैं? शारिहीन ने लिखा है, इस वजह से झगड़ा करते हैं कि ये अमल अल्लाह के नजदीक इतना महबूब है, इतना ज्यादा अजर और सवाब वाला है कि हर फरिश्ता ये चाहता है कि मैं इस अमल को अल्लाह की बारगाह में लेके जाऊंगा। हर फरिश्ता इस बात की कोशिश करता है कि जो ठंडी में वजू कर रहा है इंसान, वो सोचता है कि मैं इस अमल को अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के पास लेके जाऊंगा। आप सोचें, दुनियावी तौर पर कभी सोचें, एक बादशाह है, उसके कई वज़रा हैं। अगर किसी वजीर को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई, जो रियासत के लिए, बादशाहत के लिए, बादशाह के हक में बड़ी मुफीद हो, बड़ी खुशखबरी हो, बड़े फायदेमंद हो, जाहिर सी बात है जो वजीर हो बशारत बादशाह के पास लेके जाएगा, बादशाह उससे कितना खुश होगा, बादशाह उसको अपने करीब करेगा, उसकी इज्जत करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ा अमल, बहुत क्या है, बहुत अहम चीज उसने अंजाम दी है। इसी वजह से फरिश्ते भी ऐसे, हर फरिश्ता चाहता है सबसे अच्छा नेक अमल, सबसे ज्यादा अजर सवाब वाला अमल मैं अल्लाह की बारगाह में लेकर पहुंचूं ताकि अल्लाह मुझसे खुश हो। वदू, ठंडी में मुकम्मल वदू करना इतनी फजीलत वाला अमल है कि फरिश्ते अल्लाह के पास ले जाने के लिए आपस में झगड़ा करते हैं। वो कहता फरिश्ता, नहीं, मैं इस अमल को अल्लाह के पास लेके जाऊंगा, इससे गुनाह मिटते हैं, इससे दर्जात बुलंद होते हैं। मेरे भाइयों, एक और बात कहकर बात को खत्म करता हूं। बात यह है कि ठंडी के मौसम में नमाज की भी बड़ी फजीलत है मेरे भाइयों, बड़ी फजीलत है। आपको सिर्फ एक हदीस में बयान करूंगा। अफसोस है बहुत सारे लोग नमाजों में सुस्ती कर रहे हैं, खास तौर पर फज्र की नमाज में बिल्कुल सुस्ती कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें तो जहन्नम की याद आनी चाहिए थी कि सर्दी जो पड़ रही है जहन्नम की वजह से हो रही है। ऐसी हालात में हमको तो इबादतों की तरफ, नेकियों की तरफ जल्दी करना चाहिए था, फराइज में तो कोताही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इन सर्दी के मौसम में खास तौर पर फज्र की नमाजों में लोग गायब रहते हैं, अपने नर्म गर्म बिस्तरों पर आयश व आराम की नींद लेते हैं। मेरे भाइयों, होश के नाखून लेने की जरूरत है। सुने, एक हदीस सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दो लोगों पर हंसता है, यानी अल्लाह दो लोगों से खुश होता है। और एक बात यह भी याद रखिए कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी नेकी पर, किसी इंसान के अमल की वजह से, नेक अमल की वजह से अगर अल्लाह उस पर मुस्कुरा दे, हंस दे, फला हिसाब अलैहि, तो उस पर कोई हिसाब किताब नहीं, अल्लाह उसे हिसाब किताब नहीं लेगा, डायरेक्ट जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह अगर किसी से खुश हो जाए, अल्लाह अगर किसी के नेक अमल की वजह से खुश हो जाए, उस पर हंस दे, तो उस इंसान का हिसाब किताब नहीं। सुनिए किस अमल की बुनियाद पर अल्लाह खुश होता, अल्लाह हंसता है।
اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان اللہ لیضحک الی رجلین، دو آدمیوں پر اللہ ہنستا ہے، دو آدمیوں کے نیک عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی، کتنی بڑی کوتاہی، کتنے بڑے اجر و ثواب سے ہم محروم ہیں، ذرا سوچیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وہ آدمی رجل قام فی لیلۃ باردہ، ایک وہ آدمی جو ٹھنڈی رات میں اٹھتا ہے، اپنے گرم اور نرم بستر کو چھوڑتا ہے۔ آپ نے کہا رجل قام فی لیلۃ باردہ، ٹھنڈی رات میں اٹھتا ہے، من فراشہ، اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے، ولحافہ، اپنے گرم چادر کو چھوڑ دیتا ہے، فتوضأ، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، ثم قام الی الصلاۃ، پھر نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد تہجد کی نماز۔ پھر بھی اگر مان لیا جائے تہجد ہی کی نماز اگر پڑھنے کی یہ فضیلت ہے جو کہ نفل نماز ہے، تو ذرا فرض نماز کی اور فجر کی نماز کی جو پابندی کرے گا، اللہ اس سے کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ یہ تو سنت کی بات ہوئی، آدمی اپنا بستر چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا، اللہ کے پاس جو بڑے بڑے فرشتے رہتے ہیں، اللہ ان فرشتوں سے کہتا ہے ما حمل عبدی ھذا، میرے اس بندے کو اس عمل پر کس نے مجبور کیا ہے، کس چیز نے میرے بندے کو ابھارا ہے کہ وہ یہ عمل کرے، ما حمل عبدی علی ھذا، کس وجہ سے میرا بندہ یہ کام کر رہا ہے، کون سی چیز اس کو اس عمل پر ابھار رہی ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك، فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ جو نرم گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ٹھنڈے ماحول میں ٹھنڈی سردی میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ ربنا ما رجاء ما عندك، اے اللہ تیرے پاس جو نعمتیں ہیں، تیرے پاس جو رحمتیں ہیں، تیرے پاس جو جنت ہے، اس کی امید میں، اس جنت کو حاصل کرنے کی، اس رحمت کو حاصل کرنے کی امید میں اللہ یہ نرم گرم بستر کو چھوڑ کر وضو بنا کر نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ وَشَفَقَةً مِّمَّا عِندَكَ، اور اے اللہ تیرے پاس جو جہنم ہے، تیرا جو غضب ہے، تیرا جو غصہ ہے، تیرے پاس جو عذاب ہے، اس سے بچنے کے لیے اس کی ڈر کی وجہ سے یہ بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کیا کہتا فرشتوں سے؟ فرشتوں سنو، گواہ رہنا، فرشتوں فإنی قد اعطیتہ ما رجا وامنتہ مما یخاف، فرشتوں سن لو، اگر جنت کے حاصل کرنے کی امید میں یہ ساری مشقتیں برداشت کر رہا ہے اور جہنم سے ڈر کر یہ نماز پڑھنے کے لیے ٹھنڈی راتوں میں کھڑا ہوا ہے، فإنی قد اعطیتہ ما رجا، جو کچھ مجھ سے اس نے امید لگائی ہے میں نے اس کو عطا کر دیا، وامنتہ مما یخاف، اور جس ڈر کی وجہ سے وہ ٹھنڈی میں اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے میں نے اس کو اس سے امان دے دی، اس کو محفوظ کر دیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے، جس امید کے ساتھ یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے میں نے اس کو دے دیا، اور جس ڈر کی وجہ سے یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے میں نے اس سے اس کو محفوظ کر دیا، اس کو امان دے دی۔ میرے بھائیو کتنی بڑی فضیلت سے ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ ٹھنڈیوں میں خاص طور پر نماز تو ہمیشہ فرض ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک رب کی عبادت کرنی ہے، لیکن ہم صحت مند ہیں، نوجوان ہیں، گرم پانی، گرم بستر، گرم کپڑے، ساری چیزیں، ساری نعمتیں ہم کو اللہ کی میسر ہیں، لیکن پھر بھی ہم وضو کر کے مسجد میں اللہ کے سب سے بڑے فریضے کو توحید کے بعد ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے۔ کتنے ناشکرے ہیں ہم، اللہ کی نعمتوں کی کتنی ہم ناقدری کرتے ہیں، اللہ کے کتنے ناشکرے بندے ہیں، ساری چیزیں میسر ہیں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے، پھر بھی ہم اللہ کے سب سے بڑے فریضے کو ادا کرنے میں تکاسلی اور کوتاہی ہم کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اگر ان نعمتوں کو ہم سے چھین لے، اگر اللہ جو نعمتیں ہم کو دی ہیں ان نعمتوں کو چھین لے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ اسی حالات میں تو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف، نیکیوں کی طرف ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے، سبقت کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو جس طرح ہم دنیاوی مصیبتوں، پریشانیوں، سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے مختلف وسائل اور اسباب اور سامان اختیار کرتے ہیں،
اللہ اس کے حقیقی سبب جہنم سے بچنے کے لیے اسی طرح کی تیاری کرنے کی، اس سے کہیں زیادہ تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جنت میں داخلے کے جتنے بھی اسباب ہیں، اعمال ہیں، ان تمام اسباب اور اعمال کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔